بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید گفتگو بھی ہو رہی ہے اور سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور بار بار جو پانی کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 50,000 سے 60,000 میگا واٹ ہمارے ہاں پانی کے ایسے وسائل موجود ہیں جہاں سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ میتھ ہے ریالٹی ہے؟ حبیب صاحب، اس میں دیکھیں کہ اگر لون انڈس ہم لیں تو اس پر کالا باغ، بھاشا، داسو، بنجی، یہ ہم 5,000-6,000 کے اراؤنڈ اگر دیتے ہیں تو 20,000 تو ہماری یہاں بن جاتی ہے 2022۔ اس کے بعد جیسے آپ کے یہاں لسنر نے بھی کہا کہ کلام، سوات والی جو ریورز ہیں، سوات کو آپ پنجکورہ میں لائیں، پنجکورہ کو سوات میں لائیں، جہاں تقریباً 1,500-2,000 میگا واٹ وہاں پر بنتی ہے، اور ہمارے صوبوں میں کوئی ابھی تک سمال ڈیمز نہیں بنے، وہاں سے انرجی کریٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری جو کینال چل رہی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بن سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً 30-35,000 میگا واٹ تو ہمیں سامنے نظر آتی ہے اگر ان تمام یہ ریسورسز ہم لے لیں ہائیڈل سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہائیڈل کے ساتھ ساتھ اب ظاہر جیسے جیسے ابھی ہماری ڈیمانڈ جو ہے بڑھے گی، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ضروریات بڑھ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہائیڈل ایک ٹائم میں ہمیں پیک دیتا ہے، پھر یہ سبسائڈ ہو جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس کو میچ کرنے کے لیے ہمیں متبادل ذرائع چاہیے، وہ گیس سے ہو جائے، آئل سے ہو جائے، نیوکلیئر سے ہو جائے، کول سے ہو جائے۔ لیکن نقوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہائیڈل تھرمل مکس اگر اپروپریٹ نہیں ہوگا تو لوگوں پر یہ برڈن جو ہے وہ پڑے گا ہوگا۔ جب ہم نجی شعبے کی طرف آتے ہیں، نجی شعبہ بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور پاکستان کے اندر ایسی انویسٹمنٹ بھی موجود ہیں کہ جہاں اربوں روپے ایک ہی بزنس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے وسائل بھی ملک سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ جب یہ 50 جیسے بھی بات ہو رہی تھی سولر انرجی کی کہ 50 کروڑ کا پلانٹ ہے یا 10 کروڑ کا یا 1 ارب کا پلانٹ ہے، میں چونکہ کامرس سے کچھ مجھے تعلق ہے، آپ بتا سکتے ہیں میاں عبدالباسط صاحب کہ کوئی 2 کروڑ، 1 ارب، 3 ارب کا پلانٹ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نجی شعبے کے؟ جی بالکل، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈائریکشن دیں۔ صرف کوئی کام پاکستان میں امپاسبل نہیں ہے۔ یہاں کی جیسے انہوں نے بتایا تھا پہلے کہ ہر وہ چیز جو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، یہاں کی بزنس کمیونٹی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہاں تو مصیبت ایک نہیں ہے نا۔ کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے تیار، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی لاہور میں ایک ایکسپو سینٹر بنا ہے، کراچی میں بھی ایکسپو سینٹر بنا ہے۔ تو کراچی کا ایکسپو سینٹر جو ہے وہ ایک دن کا 1,60,000 روپے چارج کر رہا ہے ایگزیبیشن لگانے کے لیے۔ لاہور کا ایکسپو سینٹر ابھی چلا نہیں، سازش آپ دیکھیں کہ انہوں نے 12 لاکھ روپے ایک دن کے چارجز رکھ دیے ہیں۔ یہ کیسے چلے گا بھئی؟ اگر تو کراچی والے ایکسپو سینٹر کو سندھ گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے تو پنجاب گورنمنٹ کو اسے سبسیڈائز کرنا چاہیے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ سبسیڈائز کراچی والے ایکسپو سینٹر کو کر رہی ہے تو لاہور کے ایکسپو سینٹر کو بھی ان کو مثال نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ کیسے یہاں پر آپ دیکھیں نا، جب ایگزیبیشنز نہیں ہوں گے آپ کی پروڈکٹ کیسے آپ اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر مطلب ایوری تھنگ از پاسبل۔ لیکن یہاں پر وہی بات کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ جو انویسٹمنٹ ہو اس کو ایک ساورن گارنٹی کی ضرورت ہے کہ آپ کی اگر 30 سال میں آپ کا جو ہے اس کو اگلے حکومت اس کو کچھ نہیں کہے گی، تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں دیکھیں انویسٹمنٹ ہوتی کس طرح۔ 10 سال ہو گئے ہیں کہ کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں آئی، انڈسٹری لگے گی کیسے؟ پہلے آئی تھی یہاں پر رورل ایریا انڈسٹریل پالیسی، پھر آئی آپ کی وہ جو ہے ڈیفرنٹ قسم کی پالیسیز آتی نہیں، ابھی تو کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم یہ آپ جو بات کر رہے تھے میاں سلطان محمود صاحب کے جو سولر ہے، یہ بتائیے کہ جو آلٹرنیٹ انرجی ہے، پاکستان میں آلٹرنیٹ انرجی بورڈ بھی ہے اور تمام چھوٹے چھوٹے ڈیموں کے خواب بھی ہیں، یہ واقعی خواب ہی ہیں یا ان میں سے کچھ حقائق بھی بدلا جا سکتا؟ دیکھیں جی، پنجاب میں آپ کے پاس ابھی 243 یا 243 سکیمز ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ٹوٹل آپ کا کوئی 1100 میگا واٹ پاور یو کین جنریٹ، یہ جو کینالز ہیں وہاں پہ۔ جی، اب آ جاتی ہے وہی بات، لیکن وہ 1100 میگا واٹ مسئلہ یہ ہے نا کہ 2 میگا واٹ یہاں ہو رہی ہو اور 50 کلو واٹ وہاں ہو رہی ہو، اسی ایریا تو میں انٹیگریٹ بھی کرنا تو پرابلم ہے نا۔ اب سسٹم انفراسٹرکچر موجود ہے، لائنیں موجود ہیں، ٹرانسمیشن لائنیں موجود ہیں، کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے۔ پھر آپ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کہیں پہ لیٹ سے کہ آپ کے پاس نہیں ہے اویلیبل، وہاں پہ آپ اس لوکل انڈسٹری اسی علاقے کی جو ہے نا، اس جو ولیج کے لوگ ہیں انہیں کو انڈسٹری ایک لگا دیں، کوئی ایسی کولڈ اسٹوریج بنا دیں، ادھر انہیں کی جو فصلیں ہیں ان کو اسٹوریج ہو جائے گی، وہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے، ان لوگوں کو جاب مل جائیں گے ادھر سے، اس گاؤں کی بجلی چلے اس حد تک ہی اس کو رہنے دیں گے۔ یعنی اس کی کوئی بزنس سینس نہیں بن رہی، اکنامک سینس بن رہی ہے۔ ایگزیکٹلی
کہ مطلب ہم شاید وہاں سے لگا کے کما نہ سکیں اس کی کوئی مطلب، لیکن شاید وہاں پہ مقامی بات طور وہی پر آ جاتی ہے کہ standard ہائیڈل of کے living اوپر تھوڑا آپ سا کی اونچا ہوتا ہے۔ کیپٹل کاسٹ ہے کہ ہائیڈل کے اوپر آپ کی رننگ کاسٹ کوئی نہیں ہے، وہ بہت وائبل سورسز ہیں آپ کے پاور جنریشن کے، چھوٹے چھوٹے اگر آپ لگا دیتے ہیں اس ایریے میں تو آپ کو بجلی مل جائے گی نا۔ ابھی تو حالت یہ ہے کہ آپ 6 گھنٹے بجلی دیتے ہیں، رورل ایریا کو 4 گھنٹے دیتے ہیں۔ نہیں دیکھیے سلطان صاحب، بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو اب میتھس اینڈ ریالٹی کی طرف آ رہے ہیں، ابھی انہوں نے جب بطور انجینئر بات کی ہے جماعت علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جناب ہاں 25-30 میگا واٹ 25-30 ہزار میگا واٹ ہم بتا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن مجھے کشمیر جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر جو وہاں کے وزیر اعظم تھے اس وقت کے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس 48,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ میں نے کہا جی وہ کہاں پیدا ہوگی؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو نا پانی چل رہا ہے۔ میں نے کہا جی پانی کے لیے کوئی ٹربائن بھی لگتا ہے، کہیں ڈیم بھی بنتا ہے، وہ کہاں بنے گا؟ تو انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور ہنس کے بولے کہتے پنجاب میں۔ بات یہ ہے کہ ہم متس نہ بنائیں، ریالٹیز کی طرف رہیں۔ وہ یہ میں آپ سے بطور انجینئر ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ متس کیا ہے، ریالٹی کیا ہے؟ 1100 میگا واٹ جی بن سکتی ہے پنجاب میں، جی چھوٹی چھوٹی، وہ تو پانی کا ایک گلاس بھی ڈالیں۔ ہمارے ایک اسکول میں ایک پروجیکٹ میں نے دیکھا تھا کہ ایک بچے نے لوٹے میں پانی ڈالا ہوا تھا اور وہ پانی سے بجلی چلا رہا تھا، ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ بجلی وہاں پہ بھی پیدا ہو رہی ہے، بٹ فیزیبل بجلی وہ کہاں پہ ہے؟ سر میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ